بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلے 8 دن ہو گئے ہیں لیکن مسلم امہ اور پاکستان نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کوئی عملی اقدام سوائے بیان بازی کے ابھی تک نہیں لیا۔ ہم ان کو بتاتے ہیں پاکستان انقلابی پارٹی کے پلیٹ فارم سے کہ آپ جو سفارتی سطح پر پاکستان اور دوسرے مسلم کنٹریز ہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو جنگی بنیادوں پر یہ ایک لیڈنگ سٹیپ لیتے ہوئے دوسرے جو مسلم کنٹری ہے اسپیشل جیسے ترکی ہے، ایران ہے، ملیشیا ہے اور دوسرے عرب کنٹریز اردن ہے، مصر ہے، شام ہے، لبنان ہے، ان کو اکٹھا کر کے ان کو کہنا چاہیے کہ جتنے بھی 57 کنٹری میں سے 30 سے 40 تک جو مسلم ہیڈ ہیں، ان کے گورنمنٹ پرائم منسٹر ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں، ان کو اکٹھے ہو کے فلسطین میں نماز پڑھنی چاہیے، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے جائیں۔ 40 کے 40 جو ہیں کم از کم 40 جو مسلم کنٹریز کے ہیڈ ہیں اور ادھر اکٹھے ہو کے OIC کا اجلاس بلائیں، یعنی کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کا ادھر اجلاس بلائیں۔ یہ ایک سفارتی سطح پر بہت بڑا تماچا ہوگا اسرائیل کے چہرے پر۔ اس سے بڑی کامیابی سفارتی طور پر کوئی نہیں ہوگی۔ ہم جو اعلانیہ طور پر شاہین میزائل نہیں چلا سکتے اسرائیل پر، چلو ہم اعلانیہ طور پر ابھی فورسز بھی نہیں بھیج سکتے، لیکن آپ سفارتی طور پر تو یہ اقدام کر سکتے ہیں نا۔ دوسری طرف آ جائیے عمران خان پر۔ ڈاکٹر اسرار نے عمران خان کے بارے میں تب پیشن گوئی کی تھی کہ جب تک یہ کرکٹ کھیل رہا تھا قومی ٹیم میں، تب تو یہ سیاست میں آیا بھی نہیں تھا، لیکن ڈاکٹر اسرار نے پریڈکشن کیوں کر دی کہ یہ یہودیوں کا جو ہے ریپریزنٹیٹیو یعنی کہ ایجنٹ ہوگا۔ تو یہ ہے کہ عمران خان کے وہ آپ الفاظ چیک کر لیں، اتنے ہارڈ سٹانس نہیں لیا عمران خان نے۔ اور جب میئر لندن کا الیکشن ہو رہا تھا، یہ صادق جو ہے دوبارہ الیکٹ ہوا ہے، اس سے پہلے جب عمران خان نے اپنے سالے کی یعنی جمائمہ جو گولڈ سمتھ ہے اس کے بھائی، وہ میئر لندن کا الیکشن لڑ رہا تھا اور وہ پیور یہودی ہے اور وہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اسرائیل کی بہت سپورٹ کرتا ہے۔ تو عمران خان نے اپنے سالے کی جو کمپین ہے الیکشن، وہ بڑی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بڑی کمپین کرتا رہا۔ تو فنڈنگ کا آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن عمران خان ایک کیا واقعی عالمی جھنڈے پر ہے؟ کیا واقعی ہی یہ اس طرح دیکھیں ہمارے پاس جو ثبوت ہیں، یہ کشمیر کے جو سودے بازی ہے یہ کس دور میں ہوئی ہے؟ عمران خان کے دور میں ہوئی ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ کیسے وہ امن کی باتیں کر رہے ہیں، کشمیر کو وہ پیچھے چھوڑ دیا کہ لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ کھیل رہے ہیں۔ پہلے پاکستان رائٹ ہینڈ سائڈ کھیل رہا تھا، اب لیفٹ ہینڈ پہ آ گیا کشمیر کے معاملے پر۔ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آرٹیکل 370 یہ ہندوستان کا اندرونی مسئلہ ہے کشمیر کا۔ اتنا بڑا یو ٹرن آپ نے کبھی سوچا تھا کہ کشمیر پر کوئی وقت کا وزیر اعظم کوئی لے گا؟ اسے یو ٹرن اس نے زندگی میں ہر مقام پر لیے ہیں، لیکن جو کشمیر ہے جس کے بارے میں قائد اعظم پاکستان سے بننے سے 10 سال پہلے 1937 سے لے کر قائد اعظم نے کشمیر پر واضح موقف کر دیا تھا، نہ صرف کشمیر پر بلکہ فلسطین پر بھی۔ قائد اعظم نے فلسطین کے بارے میں کہہ دیا یہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، 10 سال پہلے، پاکستان بننے سے 10 سال پہلے۔ اور یہ صرف قائد اعظم کا ایک بیان بازی نہیں ہے، ان کے پیچھے بڑے سولڈ ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ جو برطانیہ اور عربوں کو خوش کرنے کے لیے برطانیہ نے جو ہے وہ فلسطین کی زمین یہودیوں کو دے دی، صرف اور صرف کیا عربوں کو خوش کرنے کے لیے، مسلم دنیا کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، اور یورپ میں جو ہے نا اپنا داغ بٹھانے کے لیے، اور عرب کنٹریز کے اوپر بٹھانے کے لیے یہودیوں کے کہ یہ ایک نگران کے طور پر بیٹھیں پاور ہماری یہ ہے۔ ہم سارا زور فی الحال ہم یہی دے رہے ہیں کہ سارے مسلم کنٹریز، کم از کم سارے نہیں ہو سکتے تو عمران خان کو چاہیے کہ جتنے بھی ترک صدر جو رجب طیب اردوان ہے اور باقی جو مسلم ملکوں کے صدر ہیں، جو راضی ہو سکیں، وہ فلسطین جلد از جلد جائیں بیت المقدس میں، ادھر مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھیں اور ادھر ہی OIC کا اجلاس بلائیں اور ایک ڈپلومیٹک
ادھر ایک میسج کنوے کریں امریکہ کو بھی، جو کہ امریکہ لانیہ طور پر یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس نے مذمت تک نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے اس نے 7 بلڈنگ یعنی 7 جو اسکائی اسکریپر کے ٹاورز ہیں اس نے وہ گرا دیے، جس میں ڈفرینٹ میڈیا ہاؤسنگ کی ہاؤسز کے ادھر دفاتر تھے، اور الجزیرہ کا مشہور دفتر تھا ادھر غزہ میں، صرف اس لیے گرا دیا گیا ہے کہ وہ لائیو کوریج دکھا رہا تھا، ادھر مظالم دکھا رہا تھا، اسرائیل کی دہشت گردی دکھا رہا تھا۔ تو انہوں نے دھمکی بھی صبح دی تھی اسرائیل نے کہ جزیرہ کو کہ آپ لائیو کوریج ہمارے ظلموں کی، ہماری دہشت گردی کی نہ دکھاؤ۔ یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے 1948 سے لے کر ابھی 2021 تک کہ اسرائیل کی جو فلسطین پر دہشت گردی ہے وہ لائیو میڈیا دکھا رہا تھا، اور اس میں برطانیہ کا بھی ایک میڈیا چینل شامل تھا۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے صبح کو دھمکی دی اور 10 منٹ پہلے شام کو انہوں نے کہا خالی بلڈنگ کر دو، ہم راکٹ لانچ کر رہے ہیں اس بلڈنگ پر۔ اتنی بڑی بدماشی جو دنیا میں سر عام 57 مسلم کنٹریز ہیں یہ، اور صرف اسلام سے ہٹ کر، مذہب سے ہٹ کر اس کی سارے مذمت کر رہے ہیں۔ امریکہ کر رہا ہے، دوسری یورپین کنٹری میں جو دوسرے پولیٹیشین ہیں، ڈپلومیٹ ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اتنی بڑی بدماشی جو ہے، چلے ہم حماس کی اندرونی طور پر مدد کر لیں، جیسے ہم نے افغانستان میں جب سوویت یونین نے اٹیک کیا تھا تو ہم نے افغان طالبان کی ٹریننگ دی تھی، ان کو ہم نے اسلحہ دیا تھا کہ ہم ایران کے ذریعے حماس کو ہم اسلحہ پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ ہمارا بلوچستان جو بارڈر ہے اور ایران کا بارڈر ساتھ نہیں ملتا، اگر ہم سپلائی چین جو ہے، سپلائی لائن بلوچستان سے لے کر ایران سے ہوتی ہوئی آگے اسرائیل تک ہم چلی جائے تو کیا یہ زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے؟ بیچارے حماس کے پاس جو راکٹ وہ لانچ کر رہے ہیں 8-9 کروڑ سے زیادہ اس کی ایک راکٹ کی قیمت نہیں ہے، اور وہ بیچارے اتنے جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے کہ وہ 10,000 وہ فائر کرتے ہیں راکٹ، اور اسرائیل اس کے بدلے ایک کرتا ہے تو ساری ان کی ساتھ کے ساتھ جو اونچی ٹاور ہیں وہ سارے فلک بوس ہو جاتے ہیں، اور اتنے شہداء ادھر عورتیں، بچے اور بوڑھے اور مرد ادھر شہید ہو رہے ہیں ان کے ایک راکٹ کی وجہ سے۔ ہمارے حماس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو پاکستان کو چاہیے ایران کے تھرو کوئی اندرونی جو چینلز ہیں ان کے تھرو جو ہے وہ اپنے وہ ویپنز ان کو پرووائڈ کرے، اور جو سب سے زیادہ میں بار بار پاکستان انقلابی پارٹی اور 22 کروڑ عوام کی طرف سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں عمران خان سے کہ آپ جلد از جلد مسلم ملکوں کے صدر اور وزرائے اعظم